الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. حضرات کرام، رمضان المبارک کا مہینہ ہے. جگہ جگہ قرآن عظیم تلاوت کیا جا رہا ہے. پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں اور سننے والے سن رہے ہیں. اس کے پڑھنے میں بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے اور سننے میں بھی ثواب عطا فرماتا ہے. ایک حرف قرآن عظیم کا پڑھنے سے اللہ تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اتنی ہی نیکیاں سننے والے کو اللہ تعالی عطا فرماتا ہے. یہ تو قرآن عظیم کے کلمات اور الفاظ پڑھنے اور سننے کا ثواب ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرمائے گا جو قرآن کے الفاظ بھی سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور اس کا مطلب بھی سمجھ رہے ہیں. ان کا اللہ تعالیٰ اجر بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، کیونکہ وہ علم والے ہیں، اور علم والوں کا مرتبہ عمل والوں سے اللہ نے زیادہ اونچا بنایا. ایک طرف ایک شخص دن بھر روزہ رکھے، رات بھر نفل پڑھتا رہے اور نفلوں میں قرآن کی صورتیں پڑھتا رہے، اور دوسری طرف اللہ کا کوئی بندہ اپنا تھوڑا سا وقت علم سیکھنے اور سکھانے میں لگا دے، تو اس علم سیکھنے اور سیکھنے والے کا مرتبہ تمام رات عبادت کرنے والے سے زیادہ افضل ہے. یہ فرمان ہے حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ ارشاد فرماتے ہیں تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها. رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک دوسرے کو سکھانا اور سیکھنا تمام رات عبادت کرنے سے زیادہ افضل. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن عظیم کے کچھ نہ کچھ معنی کو بھی سمجھ لیں، اور کم سے کم ان صورتوں کے معنی تو جان لیں جو ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں، تاکہ نماز پڑھتے وقت ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کیا عرض کر رہے ہیں اور اس کے کلام کا ہم کیا مطلب سمجھ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور یہ سورہ فاتحہ الحمد شریف ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحمت فرمانے والا ہے. رحمان کے معنی ہے جو بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمانے والا، اور رحیم کا مطلب ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے اور بڑی سے بڑی نعمت بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے. دنیا کی ساری نعمتیں بھی اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے، اور آخرت کی بھی ساری نعمتیں اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آخرت میں جو سب کے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا وہ اللہ عطا فرمائے گا. بدلے کے دن کا مالک صرف اللہ. اور پھر جب ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کر لیتے ہیں، اسے تمام عالموں کا پالنے والا بھی کہہ دیتے ہیں، رحمتیں فرمانے والا بھی ہم اسے جان لیتے ہیں، بدلے دن کا مالک ہونے کا بھی اقرار کر لیتے ہیں، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کسی کی تعریفیں کی، کسی کا ذکر کیا، تو وہ بالکل ہمارے تصور میں ہمارے سامنے آ گیا، اور جب سامنے آ گیا تو ہم اس سے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں.
تجھے ہم کب کہتے ہیں کسی کو؟ جب کہتے ہیں جب وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں بھائی تم سے ہم نے یہ کہا تھا، یا تجھ سے میں نے یہ کہا تھا، یا آپ سے میں نے یہ کہا تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے سورہ فاتحہ میں ایسا تصور قائم ہو جانا چاہیے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ تصور قائم کر لیا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر جب ہم اس تصور کے ساتھ ہم سورہ فاتحہ تلاوت کریں گے کہ ہمارا مولا ہمارے سامنے ہے، تو پھر ہمارا یہ کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمارے اندر ایک الگ ہی کیفیت پیدا کرے گا، اور ہم کہہ رہے ہوں گے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اسی صورت میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب اس دنیا کے اندر اس مذہب اسلام میں آپس میں جو اختلافات ہیں، بہت سی جماعتیں ہیں مسلمانوں، اور یہ موبائل جب سے چلا ہے تو ہر ایک نے واعظ و نصیحت کی صورت اختیار کر لی اس کے ذریعے۔ چہرے پر داڑھی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی عالم ہوں گے، ہر عالم اپنے اپنے فتوے موبائل کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اور لوگ اس کی اور اس کی سب کی سننے کے بعد کنفیوژن میں آتے چلے جا رہے ہیں، شک اور شبہ میں پڑتے چلے جا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اس والے کو مانے یا اس والے کو مانے، یہ والے کی صحیح ہے یا اس والے کی صحیح ہے۔ تو اس لیے ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں، جس بستی میں رہتے ہیں، وہاں ہمارا جو جاننے والا عالم ہے، جس کو ہم نے بچپن سے بڑے تک دیکھا، قوم سے مدرسے سے فارغ ہے، کتنا اس کا علم ہے، جب تک ہمیں یہ تحقیق نہ ہو جائے ہر ایک کی بات کو ہم سننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ کیا معلوم کون شخص کیا ہے، کہاں سے تعلق رکھتا ہے، کتنا علم ہے، وہ ہمیں صحیح بات بتا رہا ہے یا کسی کے اشارے پر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ میں صحیح ہوں، میں حق پر ہوں، صراط مستقیم پر میں چل رہا ہوں، صراط مستقیم پر میں چلا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم تو نماز میں سورہ فاتحہ میں یہ تصور کر کے ہم سے دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ خود راستہ دکھا دے گا اسے کہ سیدھا راستہ کون سا۔ اور پھر اس نے فرما بھی دیا کہ جب دعا مانگو سیدھے راستے کی تو پھر یہ بھی کہو صراط الذین انعمت علیہم، اے مولا ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اب یہ دیکھو اللہ کا انعام پانے والے، یہ انعام سے مراد دنیا کی دولتیں نہیں ہیں، وہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی رضا میں فنا کر دی اور آج بھی نیکی کے ساتھ ان کے دنیا میں چرچے ہیں، جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا ہمارے شہر میں حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا ہماری نگاہوں کے سامنے مولانا ریاض الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، مولانا وجیہ الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی خدمت کے لیے وقف کریں اور مسلمانوں کو ایک ایسا سیدھا سچا راستہ بتایا کہ جب تک لوگ ان کی باتوں کو مانتے رہے اور اس پر چلتے رہے، ہمارے شہر میں دوسرے شہروں کے مقابلے ایسا امن و امان اور سکون رہا جو دوسری جگہوں پر نہیں ہے۔ دوسرے شہروں میں ایک پارٹی والا دوسری پارٹی والے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا اور اس کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا ہے، لیکن رامپور میں کبھی ہمارے علماء نے یہ ماحول نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے یہ سکھایا کہ مسجد اللہ کا گھر، عبادت کی جگہ ہے، کس کا کیا عقیدہ ہے، کس کا کیا عمل ہے یہ وہ جانے، یہاں تو وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ رہا ہے، مسجد کا سوائے اللہ کے کوئی مالک نہیں ہے، اسے مسجد سے کوئی نہیں روک سکتا، ہر ایک کو ہر مسجد میں نماز پڑھنے کا پورا حق ہے، اور یہاں کے مسلمانوں میں ہمیشہ یہ طور طریقے قائم رہے۔ تو ایسے علماء کرام اور ان کے تیار کردہ آج بھی جو علماء ہیں وہ ہماری نظروں کے اندر جب موجود ہیں تو ہمیں صحیح اور غلط کا ان سے علم حاصل کرنے کے بعد پھر عمل کرنا ہے۔ خالی موبائل اور گوگل کے ذریعے سنا کے اگر ہم نے عمل کر لیا تو ہمیں کچھ نہیں معلوم
کہ وہ یہودیوں کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں یا عیسائیوں کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں یا کوئی سچا مسلمانوں کا ہمدرد عالم ہمیں پیغام دے رہا ہے، ہم دور کے رہنے والے کا فرق محسوس نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے شہر کے علماء کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، لہٰذا جس کا جس عالم سے تعلق ہو وہ اس عالم سے مشورہ کر کے اور معلوم کر کے عمل کرے تو وہ سیدھے راستے کے اوپر قائم رہے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دعا بھی کیا کرو کہ اے مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جانتے ہو انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء کرام ہیں، وہ اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہیں۔ جب ان کا راستہ دیکھ کر چلو گے، ان کے قدم بقدم چلو گے تو انشاءاللہ ہدایت کا اور سیدھا سچا راستہ آپ کو ملے گا، اور اس میں دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ پھر ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ان کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان کے راستے پر مت چلانا جو گمراہ ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کچھ گمراہوں کا راستہ بھی ہے جو ہمیں ہدایت کا راستہ بتا کر ہمیں اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، کہ میرا جو یہ راستہ ہے یہ سیدھا سچا راستہ ہے، اس راستے کے اوپر چلو۔ اور بھی بہت سے راستے ہیں، ان کی اتباع مت کرنا۔ اگر تم ان راستوں پر چلو گے تو تم منزل مقصود سے بھٹکا دیں گے۔ ترسم نہ رسی بکعبہ عربی کی راہ کے تو میروی بترکستان است، کہ اے نادان ناسمجھ انسان، تو جس راستے پر چل رہا ہے یہ ترکستان جاتا ہے، اور تیرا ارادہ ہے میں حج کرنے کعبے چلا جاؤں، تو تو کعبے کیسے پہنچے گا جب تو سفر ترکستان کا اختیار کر رہا ہے؟ تو آدمی جدھر کا راستہ اپنائے گا وہیں اس کی منزل ملے گی۔ لہٰذا سیدھا سچا اللہ کی رضامندی کا راستہ، اللہ کے رسول کے قرب کا راستہ، اللہ کے ولیوں اور اللہ کے دین کی محبت کا راستہ ہمیں ان کے جاننے والوں سے سیکھ کر اور اس کے اوپر چلنا ہے، تبھی ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ پائیں گے۔ اور پھر آخر میں جب ہم اس سورۃ فاتحہ کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں آمین، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ قبول فرما۔ تو سب کو کہنا چاہیے وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین۔ بس فرق اتنا ہے کہ بعض لوگ اسے بلند آواز سے کہتے ہیں آمین، اور ہم اہل سنت والجماعت جو حنفی طریقے پر قائم ہیں وہ اپنے دل میں آہستہ سے کہتے ہیں آمین، لیکن آمین کہنا سنت ہے، سب کو کہنا چاہیے۔ بہرحال حنفی طور طریقے کے مطابق آہستہ کہنا چاہیے۔ یہ مختصراً نمونے کے طور سے میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا ترجمہ اور مطلب آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، تاکہ پورے قرآن عظیم میں اللہ کیا ہم سے فرما رہا ہے تھوڑا تھوڑا وہ قرآن عظیم سن کر اور سیکھ کر اس کے مطابق عمل کریں۔ میں بھی رمضان المبارک کے علاوہ جامع مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں 2-4 باتیں روزانہ بیان کرتا ہوں۔ اگر ہو سکے آنے کا تو آ جائیں وہاں پر اور سن لیں، اور نہ آ سکے تو ہمارے بہت سے شاگرد اس کو موبائل کے ذریعے بھی آپ تک بھیجتے ہیں، آپ اسے سن کر اور اپنے یہاں کے علماء کی باتیں سن کر انہی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب طرف کی باتیں ہمارے ذہنوں کو الجھا دیں، شک شبہ میں پڑ جائیں، اور ہم بجائے صحیح بات پر عمل کرنے کے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے سیدھے سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھٹکانے والے راستے ہیں اللہ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔